بسم اللہ الرحمن الرحیم کل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل کان اکثرهم مشرکین۔ زمین پر چلو پھرو اور دیکھو، تحقیق کرو، تاریخ کا مطالعہ کرو کہ پچھلی قوموں کو اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کیا، تہس نہس کر دیا، کسی کے اوپر پتھروں کی بارش کی، کسی کو پانی میں ڈبکیاں دے دے کے مارا، کسی کو ایک خوفناک قسم کی آواز سے اس کے کلیجے پھاڑ دیے اللہ تعالیٰ نے۔ آخر وجہ کیا تھی؟ مالک فرماتا ہے کانا اکثر ہوں مشرقین، اکثریت جب شرک کرنا شروع ہو جاتی ہے، مشرک بن جاتے ہیں، تب اللہ کے عذاب کا کوڑا حرکت میں آتا ہے۔ اور اگر اصلاح کرنے والے اصلاح کے لیے نہ اٹھیں تو پھر سارے رگڑ دیے جاتے ہیں، پھر مالک کسی کو چھوڑتا نہیں ہے۔ شروع سے یہی ہوتا رہا ہے، قوم نوح کے اوپر جو اللہ کا عذاب آیا اسی شرک کی وجہ سے، پھر اسی طریقے سے جو مخلص مومن ہوتے تھے ان کو اللہ بچا لیتا تھا اور باقی سب کو رگڑ دیتا تھا مالک۔ کسی کافر اور مشرک کی آگے نسل نہیں اللہ نے آگے چلنے دی ہے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا انسانوں کا، اور انبیاء پر انبیاء آتے رہے، کتابیں نازل کی جاتی رہیں اور لوگوں کو یہی بتایا کہ دیکھو ایمان کی آزمائش ہے، اس کے اندر تم ثابت قدم رہے اور اس کو تم نے ایمان کو بچا کے لے گئے تو مرنے کے بعد وہ عیش ملے گی، وہ بادشاہی ملے گی جو آج بڑے بڑے بادشاہ اس کا تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ آج دنیا میں اپنی نہ چلاؤ، اپنے مالک اور خالق کی بات کو مانو، اور مرنے کے بعد پھر تمہاری مرضی کے مطابق زندگی ہوگی۔ اور اگر آج اپنی چلائی اور ایمان کے ساتھ کھیل کھیلنے کی کوشش کی، بحثیں کرتے رہے اسی طرح جس طرح پہلے گمراہ بحثیں کر رہے تھے، اگر تم نے بھی اسی طرح وہ کام نہ کیا جو کرنے کا تھا، اور وہ کام اگر کیا جو نہیں کرنے کا تھا، بالکل اسی چیز کا نقشہ کھینچا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور اصولی طور پر باتیں بتائیں کہ ہمیشہ یہی ہوا ہے۔ انبیاء کے جو ماننے والے رہے ہیں وہ بالکل اسی سنت کے اوپر چلتے رہے، لیکن آگے جو اگلی نسل آئی یا اگلے لوگ آئے، ناخلف جب لوگ آئے، وہ جو کہتے تھے کرتے نہیں تھے، اور کرتے وہ تھے جس کا حکم نہیں دیا گیا تھا۔ تو اس طریقے سے جو ان کے ساتھ ہاتھ سے جہاد کرے گا وہ مومن ہے، جو زبان ان کے خلاف کھولے گا وہ مومن ہے، اور جو دل سے ان سے نفرت کرے گا وہ مومن ہے۔ تو آج اندازہ لگائیے پوری دنیا کے اوپر یہ، اب کسی سے کیا گلہ کیا جائے۔ پہلے جب تک اپنی اس قوم کے علماء اور مسلکوں سے واسطہ نہیں پڑتا تھا، حیرانگی ہوتی تھی ہندوؤں کے اوپر، سکھوں کے اوپر، یہودیوں کے اوپر، اور اب جب اپنی قوم کے ان علماء سے واسطہ پڑا، مسلک پرستوں سے واسطہ پڑا، پھر ان سے گلہ ایسا لگتا ہے جاتا رہا، کیونکہ یہ اپنے جو قرآن کو ماننے کا دعویٰ کریں، نبی کو آخری نبی ماننے کا دعویٰ کریں، اس کے بعد اس طرح ان کے اندر فریب آ گیا، شرک آ گیا، کفر آ گیا، اور علم گویا پڑھ کے آئے ہیں اس ایمان کا راستہ روکنے کے لیے۔ کوئی جامع ازہر سے فارغ التحصیل ہے، کوئی دیوبند سے پڑھ کے آیا ہے، کوئی مدینہ یونیورسٹی کا فارغ التحصیل ہے، لیکن جس کے پاس بھی بیٹھو نا بس علامہ دہر بنا ہوا ہے، اور وہ کام کبھی بھی نہیں کرے گا جو انبیاء نے کیا ہے، کہ قوم کے اندر توحید کی دعوت اٹھائی جائے، رد شرک کیا جائے، اور قوم کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا جائے ایمان خالص کی بنیاد کے اوپر، اور پھر یہ قوم ہے یہ آپس میں ٹکرا جائے ایمان کی بنیاد کے اوپر۔ یہ کام جب سے مسلمانوں نے چھوڑا ہے، ان کے اوپر ذلت اور خواری رکنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ دیکھیے جب ان کی بربادی آئی، بڑی بربادی، ان کے اوپر اللہ کا ایک بہت بڑا عذاب آیا چنگیز خان کے ذریعے، اس کے آگے ہلاکو خان کے ذریعے، تو اس وقت یہ بحثوں میں لگے ہوئے تھے کہ کوا جو ہے یہ حرام ہے یا حلال ہے، یہ حلال اور حرام کے چکروں میں پڑے ہوئے تھے، اور انہوں نے وہ کام نہ کیا جو ان کو کام کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ بالکل آج بھی ان مسلمانوں کے اندر اسی طرح کی بحثیں جاری ہیں، اسی طرح کی بحثیں جاری ہیں۔ پھر جب یہ ایک مومنوں کی جماعت اٹھی، دعوت دی، ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے سارے شرک اور کفر کا تیا پانچا کیا، اور ان کے کفر و شرک کو بالکل قرآن و حدیث کی روشنی میں رد کیا، اور اصلی جو صحیح عقائد تھے ان کو سامنے لائے، تو آہستہ آہستہ پھر ان کے اندر بگاڑ آ گیا، اور 8 سال محمد حنیف کو سمجھاتے رہے، 2016-17 سے لے کر یہ 24 تک آ کے یہ عقیدے کے اندر تمہاری خرابی آ گئی ہے، اور کس طرح تم قرآن کو بدلی کر رہے ہو، کس طریقے سے تمہارے اندر یہ دماغ آ گیا کہ ایسی جماعت کی جو تم امیر، جو کفر بالطاغوت کی بنیاد کے اوپر اٹھی ہے، شرک کا رد کرنے کی بنیاد کے اوپر اٹھی ہے،
اور پھر اس کے اندر یہ شرک لے کے آگے، وہ ایک شرک پھر دوسرا پھر تیسرا، نہیں مانا، اسی شرک کے اوپر جان دے دی اس نے۔ تو پھر جو دوسرے یہ گروہ نکلے ہیں، ان کو بھی سمجھاتے سمجھاتے تھک گئے، بالکل اس بات کی طرف آ ہی نہیں رہے ہیں جو ان کے کام کرنے کا تھا۔ اور اب آخر میں آ کے ساری حیرانگیاں ختم ہو گئی ہیں، جب یہ اس بات پر اب یہ جھگڑ رہے ہیں، بس ان کا یہی مشغلہ ہے کہ ویڈیو کے ساتھ توحید بیان کی جائے یا نہ کی جائے، یہ حرام ہے یا حلال ہے، اس بات کے اوپر اندازہ لگائیے یہ جھگڑے کر رہے ہیں۔ جو کام کرنے کا وہ نہیں کر رہے ہیں، باہر نہیں نکلتے ہیں، توحید کی دعوت نہیں دیتے ہیں، رد شرک نہیں کرتے ہیں، اس راستے میں مارے نہیں کھاتے ہیں، اور اس راستے میں مومنوں کا ساتھ نہیں دیتے ہیں، بس یہی جھگڑا ان کا چل رہا ہے، بالکل وہی جس طرح کوا حلال ہے یا حرام ہے، وہ اس طرح کی بحثیں انہوں نے چھیڑی ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں ان بحثوں کے اندر۔ میرے بھائیوں، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو مناسب گفتگو سی بس ہو چکی، آپ یہ جانے اور ان کا کام جانے، ہم نے وہ کام کرنا ہے جس کی وجہ سے اللہ کے عذاب رکتے ہیں، کیونکہ اللہ کا عذاب اوپر منڈلا رہا ہے ان مسلمانوں کے اوپر، اگر ہم نے یہ کام نہ کیا تو اللہ کا عذاب ایسا آئے گا کہ یہ جو آزادی ایک ملی ہے اس کو بھی خطرہ ہے، یقین کیجئے، کیونکہ اللہ ناراض ہوتا ہے شرک سے۔ اسلام کا قلعہ بنانے کی بجائے اپنے ملک کو شرک کا گودام بنا دیا، اور نکر کے اوپر ایک بابا بیٹھا ہوا ہے جو کوئی داتائی کر رہا ہے، کوئی دستگیری کر رہا ہے، کوئی مشکل کشائی کر رہا ہے، پکاریں لگائی جا رہی ہیں، یا علی مدد، یا رسول مدد کی، یا غوث مدد کی پکاریں لگائی جا رہی ہیں، سر عام ان کی نظر و نیاز ہو رہی ہے، کوئی 11ویں شریف کھا رہا ہے، کوئی 12ویں کا کیک کاٹ رہا ہے، کوئی بکرے چڑھا رہا ہے، چھترے چڑھا رہا ہے، نامراد قبروں کے اوپر، سومنات کے مندروں کے اوپر جا کے سونے کے دروازے انہوں نے لگائے ہوئے ہیں۔ تو بتاؤ کس طرح خیر آئے گی؟ اور جب عرب جن کی زبان میں یہ قرآن نازل ہوا تھا، انہوں نے جب مندر بنانے شروع کر دیے، گنبد پجوانا شروع کر دیا، اپنے آپ کو پجوانا شروع کر دیا، تو اللہ کے بندوں کہاں سے خیر آئے گی؟ کون اٹھے گا اس توحید کی دعوت دینے کے لیے، رد شرک کرنے کے لیے؟ کس قدر بدبخت وہ لوگ ہیں جو یہ دعوت کا کام نہیں کرتے ہیں، ان کے پاس وقت ہی نہیں، بس دنیا کمانے میں لگے ہوئے ہیں، کوئی وقت نہیں ہے باہر نکلنے کا ان کے پاس۔ اور ان سے بھی بڑے بدبخت ہیں جو اس دعوت کا راستہ روک رہے ہیں، حوصلہ شکنی کر رہے ہیں، ٹانگیں کھینچ رہے ہیں، الزامات لگا رہے ہیں، جھوٹے پروپیگنڈے کر رہے ہیں، اور حدیثوں کو تروڑ مروڑ کے پیش کر رہے ہیں، پورے دین کا حلیہ بدلی کر دیا مولویوں نے، نمک حرام غداروں نے۔ تو جب تک یہ ان کا تیا پہنچا نہ کر دیا جائے، ان مسلکوں کا، ان فریبکار مولویوں کا اور ان سیاسی لوگوں کا، تب تک کوئی خیر نہیں آ سکتی ہے۔ بہرحال اللہ گواہ ہے، اور جہاں جہاں تک یہ آواز پہنچے یہ گواہی پڑے گی، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان مسلکوں کے ساتھ، بریلویت کے ساتھ، دیوبندیت کے ساتھ، اہل حدیثیت کے ساتھ، یا جتنی یہ سیاسی پارٹیاں ہیں، پی ٹی آئی ہو یا مسلم لیگ ہو، نام ان کے تھوڑا سا اختلاف کر کے ایک علیحدہ پارٹی بنا لیتے ہیں۔ مسلک بھی اسی طریقے سے ان مولویوں نے بنائے، بے ایمانوں نے، کوئی ایمان کی بنیاد کے اوپر آگے نہیں بڑھتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کے اپنا ایک مسلک علیحدہ کر لیتے ہیں۔ اس قدر چڑ ہے ان کو توحید سے، جب بھی توحید کا کوئی بیان سامنے آتا ہے، دعوت اللہ کو کوئی بیان سامنے، ان کو آگ لگ جاتی ہے۔ اصل میں ان کو اصل چڑ جو ان کو ہے نا، یہ توحید سے چڑ ہے، ایمان خالص سے چڑ ہے۔ یہ تو باقی چیزیں تو بہانے ہیں، یہ ویڈیو یہ وہ، یہ تو بہانے سامنے آئے ہیں، ان کے اصل دماغ کے اندر ان کی توحید سے نفرت ہے، ایمان خالص سے نفرت ہے ان کو۔ بہرحال ہمارے لیے تو ایمان خالص کافی ہے، ہم ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھی ہیں، پکے ساتھی ہیں، یقین کیجیے پکے، ان کی موقف کو ہم پوری طرح آگے لے کے آئیں گے، چاہے ان کے دل جل جل اٹھیں ان کے، اور جو مرضی کر لیں، اس راستے کو، یہ ایمان کے راستے کو یہ نہیں روک سکتے ہیں، یہ جاگ کی طرح بہ جائیں گے، یہ اچھل رہے ہیں، ایسا لگتا ہے اس بس انہی کا معاملہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ان کے فریب سے، شر سے ہمارے مومن بھائیوں کو اپنی پناہ میں رکھے، اور مخلص و باصلاحیت لوگ سامنے ہیں، بڑی زمین وسیع ہے، اللہ کے بندو دعوت دو، دیکھو کیسے کیسے ہیرے سامنے آئیں گے انشاءاللہ۔ اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں ہم ایسے لوگوں سے جو دین کی سمجھ بھی نہیں رکھتے ہیں، اور دین کو بگاڑنے میں جن کا کردار ہے، اور ٹانگیں کھینچتے ہیں مخلص مومنوں کی، ان سے جان چھوٹی ہے۔ اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کام میں، اللہ تعالیٰ ایمان خالص کے اوپر قائم رکھے۔